بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کل کے درس میں ہم نے معرب اور مبنی کی تعریف پڑھی تھی۔ آج معرب اور مبنی کی اقسام ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اقسام معرب۔ معرب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسماء میں اسم متمکن ہے جبکہ ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ افعال میں فعل مضارع ہے جبکہ نون جمع مؤنث نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہو، جیسے یضرب، تضرب، نضرب وغیرہ۔ اس کے بعد مبنی کی اقسام ہے۔ تو مبنی کی دو قسمیں ہیں، ایک مبنی اصل ہے، دوسری مبنی غیر اصل ہے۔ مبنی الاصل اس مبنی کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ اب مبنی الاصل تین چیزیں ہیں۔ امر حاضر معروف، جیسے اضرب، فعل ماضی چاہے معروف ہو یا مجہول، جیسے ضربا، ضربا وغیرہ۔ اور نمبر تین تمام حروف، جیسے حل، من، الا وغیرہ، جتنے بھی حروف ہیں سارے یہ مبنی ہے۔ دوسرے نمبر پر مبنی غیر اصل ہے۔ تو مبنی غیر اصل اس مبنی کو کہا جاتا ہے جو خود تو مبنی نہ ہو لیکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ مبنی غیر اصل دو چیزیں ہیں، ایک ہے فعل مضارع جبکہ اس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو، جیسے یضربنا، لیضربن، لیضربن، یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ہے، تو یہ مبنی غیر اصل ہے۔ دوسرا ہے اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ مشابہت مبنی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ مبنی الاصل میں ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی، ایک امر حاضر معروف، دوسری فعل مضارع اور تیسری تمام حروف۔ اب جو اسم ان تینوں کی طرح ہو، مشابہت میں، حقیقت میں نہ ہو، مشابہت میں ہو، یا ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو تو اس کو ہم مبنی الاصل کہیں گے۔ مثلا اسماء میں ہیہات، یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی ماضی والا ہے، تو یہ ہیہات یہ مشابہ ہے مبنی الاصل کے، کیونکہ مبنی الاصل میں فعل ماضی داخل تھا تو یہ مشابہ ہوا فعل ماضی کے معنی میں، تو اس وجہ سے یہ مبنی الاصل ہوا۔ اسی طرح رویدہ بمعنی امہل کے ہے، یعنی مہلت دے تو یہ امر کے معنی میں ہے، جب یہ امر کے معنی میں ہوا تو یہ مشابہ ہوا فعل امر کے، اور فعل امر جو ہے وہ مبنی الاصل ہے، یہ رویدہ مشابہ ہوا مبنی الاصل کے۔ اسی طرح یہ دیکھو کہ حروف ہے، تیسرے نمبر پر ہم نے حروف پڑھا تھا، تو حروف ان میں احتیاجیت پائی جاتی ہے، وہ محتاج ہوتے ہیں دوسرے کلمے کے، تو جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملے تو ان کا معنی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی احتیاجیت کی طرح اگر کوئی ایک کلمہ ایسا ہو اسماء میں کہ اس میں بھی احتیاجیت ہو تو وہ بھی مبنی الاصل کی طرح ہوگا، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں کہ اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ یہ بھی حروف کی طرح احتیاجیت رکھتے ہیں۔ اسماء موصولہ جو ہے یہ صلہ کا محتاج ہوتا ہے، اسماء اشارہ جو ہے یہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ موصولہ کے ساتھ جب تک صلہ کلام میں نہ ہو تو یہ اپنا معنی ادا نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اسم اشارہ کے ساتھ جب مشار الیہ کلام میں موجود نہ ہو تو وہ کلام تام نہیں ہوتا۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ ان میں احتیاجیت ہے حرف کی طرح،
اور حرف مبنی الاصل تھا، تو اس میں احتیاجیت کی وجہ سے یہ اسما مبنی الاصل کے مشابہ ہوئے، جس طرح حرف تھا حرف کی طرح ہوئے۔ تو مشابہ کا مطلب یہ ہے کہ مبنی الاصل کی جو تین چیزیں ہم نے پڑھی، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت رکھنا یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد اسم متمکن اور اسم غیر متمکن کی ہم تعریف کریں گے۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو ایسے طور پر استعمال ہو کہ اس کا عامل موجود ہو، کلام میں عامل موجود ہو، یعنی تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، تو وہ اپنے عامل کو کلام میں جگہ دے، جیسے جاء زید میں زید اسم متمکن ہے کیونکہ اس کا عامل جاء کلام میں موجود اور ثابت ہے۔ دوسرا ہے اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، جیسے اسماء موصولہ، اسماء اشارہ وغیرہ، وہ بھی اسم غیر متمکن ہے کیونکہ مبنی اصل کے ساتھ وہ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو آج کی بحث میں ہم نے معرب اور مبنی کی اقسام پڑھ لی۔